ویسے اگر آیا نا ایک جھوٹا، وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی دجال، گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نا دی، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا غلام احمد قادیانی، حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے، تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا. اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا، وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی، ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھے، نہیں، بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا، اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم دوستو، آپ نے یہ بکواسات سننی ہیں مرزا جونیئر کی، جس نے مرزا سینئر کو یعنی مرزا سینئر قادیانی کو وہ حنفی بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے. بہت وڈی سازش کی ہے جناب وڈے مرزے کو بچانے کے لیے. چھوٹے مرزے نے، مرزا جونیئر جہلمی نے. چل پتر ادھر آ جا ذرا انجینئر، تیرے ہوں میں کنا دینا پٹھیاں سیدھیاں سٹن لگا ہوں، تے آ ذرا تینوں میں کن پڑھانا پتر، آ جا. جی دوستو، یہاں پر یہ ایک حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سیرت المہدی صفحہ نمبر 333 حصہ دوم، جو کہ قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. یہ مرزا غلام قادیانی وڈے مرزا جی یعنی مرزا سینئر کے چھوٹے بشیرے نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کے بیٹے نے، یعنی دو بشیر نام کے اس کے بیٹے تھے، تو ایک وڈا بشیرہ تھا، ایک چھوٹا بشیرہ. تو یہ چھوٹے بشیرے نے یہ اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی تھی. ہوا یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی سب سے پہلے وہابی تھا، رفع دین کرنے والا، اور وہ وہابیوں کے ساتھ جناب وہ مدرسے کے اندر پڑھتا بھی رہا ہے. میں اس کا حوالہ بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں. تو لیکن جب اس نے جناب یہ ڈرامہ رچایا نا، تو چونکہ اکثریت مسلمانوں کی وہ حنفی تھی، تو اس نے ڈرامہ یہ رچایا کہ کیوں نہ اسلام کا لبادہ اوڑھا جائے، اور اس نے پھر اپنا اعلان کروا دیا تھا کہ میں حنفی ہوں اور حنفی المذہب ہوں. تو یہ دیکھیے یہ حوالہ جی حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے حضرت حکیم نورہ، یہ وہی نورہ حکیم نورہ جو مرزائیوں کا پہلا خلیفہ ہے، اور جناب مرزا غلام قادیانی وڈے مرزا جی کی جو بیگم تھی نصرت جان بیگم، جس کی لونڈی تھی، تو یہ وہ حکیم نورہ ہے. نورے کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں. حالانکہ حکیم نورہ جانتا تھا، آپ جانتے تھے کہ مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ایک حوالہ آپ نے دیکھ لیا. یہ ایک اور حوالہ آپ دیکھیے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 313 آسمانی فیصلہ. یہ بعد کی بات ہے، مرزے نے جب اعلان کر دیا، لوگوں کے اندر اس نے مشہور کر دیا کہ میں حنفی ہوں. تو اب جب اس کے اوپر مقدمات ہوئے اور لوگوں نے اس کا گریبان پکڑا، تو اب یہ لوگوں کو جناب یہ بابر کروا رہا ہے، دیکھو جی میں بھی تو دیکھو نا نماز پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تمہارے جیسا ہی میں سنی ہوں، ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے.
لکھتا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ جی دوستو، اب ہم آپ کو سیرت المہدی کی طرف واپس لیے چلتے ہیں، اور صفحہ نمبر 334 یہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ حالانکہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا جلتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی اہل حدیث تھا، یہ وہی اہل حدیث کہ جنہوں نے یہ ملکہ وکٹوریہ سے اپنا یہ رجسٹرڈ کروایا تھا جناب کہ وہابی کہہ کے لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں، تو نہ میں وہابی، ہم وہابی نہیں ہیں، ہمیں اہل حدیث آئندہ سے تم لوگوں نے کہنا ہے۔ تو آئیے وہ حوالہ بھی میں آپ کو ذرا دکھاتا چلوں تو پھر اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ جی دوستو، آئیے یہ ہے وہ حوالہ، یہ اشاعت السنہ یہ اخبار ہے، اور جناب یہ وہابیوں کے جو بابا جی تھے محمد حسین بٹالوی صاحب، ان کا یہ رسالہ نکلتا تھا۔ مرزا غلام قادیانی کے یہ کلاس فیلو تھے محمد حسین بٹالوی صاحب، اور مرزا غلام قادیانی کی کتاب جب آئی تھی براہین احمدیہ تو وہ بڑی تعریفوں کے انہوں نے پل باندھ دیے جناب اشاعت السنہ کے اندر کہ چلو وہابیوں کے اندر بھی کوئی ہیرا ٹپکا ہے، اور جناب وہ سارے نمبر انہوں نے جڑ دیے، اپنے کھاتے میں ڈال لیجئے، اپنی گود میں ڈال لیجئے کہ لو جی وہابیوں میں سے ایک بہت کم کا بندہ سامنے آیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 168 آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہماری معاصرین سے ایسی واقفیت کم نکلے گی۔ مؤلف صاحب یعنی مرزا قادیانی ہمارے ہم وطن ہیں، یہ بٹالہ اور گردارس پور وہ پاس ہی ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں، محمد حسین بٹالوی صاحب جو کہ مرزا انجینئر کے اور مرزا سینئر کے بابا جی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرزا سینئر جو ہے یہ میرا ہم وطن ہے، بلکہ اوائل عمر میں یعنی بچپن کے اندر جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، یہ دیکھیں یہ قطبی اور شرح ملا وہ ایک مدرسے میں رہ کے یہ وہابی پڑھتے رہے ہیں، ہمارے ہم مکتب، یہ دیکھیں ہم مکتب یعنی ایک مدرسے کے اندر، اس زمانہ سے آج تک ہم میں انہیں خط و کتابت و ملاقات و مراسلات برابر جاری رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔ سن لیا آپ نے، یہ تو کہہ رہا تھا وہ حنفی تھے، تو یہ بابا جی تو کہہ رہے ہیں جناب محمد حسین بٹالوی بابا جی، یہ ابو سعید محمد حسین بٹالوی اشاعت السنہ والے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہابی ہے، پکا وہابی ہے، اور میرا ہم مکتب ہے، قطبی اور شرح ملا ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ ہاں جی، آگے ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یہ اشاعت السنہ کا یہ جلد وغیرہ لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں، یہ جناب صفحہ 284 کے اوپر نمبر 9 جلد 7 ہے۔ کہتے ہیں یہ بٹالوی صاحب مولے براہین احمدیہ یعنی وڈا مرزا سینئر مرزا قادیانی براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کے روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مرزا سینئر جو ہے نا پکا جناب وہ علمی اور کتابی ہے، بڑا پرہیزگار متقی پرہیزگار ہے، مسلم علمی کتابی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ اشاعت السنہ کا ایک اور حوالہ جاتے جاتے لے لیں۔ ہاں جی، تمہیں علمی کتابی گلاں سمجھ آندیاں نا، انج تہاڈی گل سمجھ بھی نہیں آندی، اے تہاڈے میں کناں تے سٹنا پیا، ٹکور کرنا پیا، تینوں محسوس کریو جے انجینئر صاحب۔ مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے۔ ہاں جی، وڈے مرزا جی نے، مرزا سینئر صاحب نے، بابا جی نے
وہ کہتے ہیں سارے بھابیاں نو انہوں نے بچا لیا ہے، بڑا جناب انہوں نے سانو بچا لیا ہے، اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل عقلیہ قرآنیہ اور معجزات نبویہ محمدیہ سے جس سے وہ اپنے الہامات و خوارق رکھتے ہیں بچشم خود ملاحظہ کریں۔ لو سن لو، یہ لے جناب، یہ تو حنفی ہیں نماز انہاں دی پڑھتے ہیں، انہاں دی بخاری والی نماز تو یہ تو وہ ڈرامے بازیاں، یہ فقہ احمدیہ میرے سامنے وڈے مرزا جی کی فقہ جو تھی، مرزیوں کی فقہ، وڈے مرزیوں کی، چھوٹے مرزئی بھی توجہ سے سن لیں، اور وڈے مرزئی وہ اپنی کتاب فقہ احمدیہ کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ عبادات، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ، صفحہ یہ 72 ہے، اپنے سینے کے نچلے حصے کے قریب اس طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہو۔ تو حنفی کیا سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں؟ بتاؤ، سینے کے اوپر ہاتھ کون باندھتا ہے؟ وہ تو مرزا سینئر باندھتا ہے تھا اور مرزا جونیئر باندھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ لو جی صفحہ 111 کے اوپر آ جائیں، دعا بین سجدتین۔ کیا دعا بین سجدتین ضروری ہے؟ اس دعا کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ حنفی تو نہیں دعا بین سجدتین پڑھتے، یہ تو بڑا مرزا جی، مرزا سینئر اور مرزا جونیئر، مرزا جونیئر نے بھی جو نماز کا طریقہ بتایا اس کے اندر بتایا ہے اس نے۔ ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں، یہ لو صفحہ 151 کے اوپر آ جاؤ، فاتحہ خلف الامام پڑھنا۔ یہ فاتحہ خلف الامام جو ہے یہ حنفی تو نہیں کرتے، وہ تو وہابی کرتے ہیں۔ مرزا سینئر کرتا تھا اور مرزا جونیئر کرتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو مرزیو؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لاکھ دی لعنت تمہارے اوپر۔ حضرت اقدس مرزا سینئر علیہ شلوار نے فرمایا کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ سوال کرنا اور دریافت کرنا چاہیے کہ نماز میں الحمد امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ سو ہم کہتے ہیں کہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ آگے مزید پڑھ لو آپ سب۔ جی جناب بخاری اور مسلم پڑھیں گے تو خود یہ حنفی جناب وہ ہو جائیں گے وہابی اور علمی اور کتابی ہو جائیں گے۔ ہاں جی، مسلم علمی کتابی ہو جائیں گے، تو یہ وڈے مرزا جی جو تھے وہ حنفی تھے۔ لاکھ دی لعنت جھوٹوں پر، لاتعداد لعنت ہو۔ کوئی کم از کم اختلاف ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، تم نے اختلاف کرنا ہے، لاکھ دفعہ اختلاف کرو، جھوٹ تو مت بولو، سچی بات تو کم از کم بولو۔ مرزا جونیئر جھوٹ تو نہ بولو، جھوٹ کا سہارا لینے کی تمہیں کیا نوبت آ گئی؟ صرف مرزا سینئر کو بچانے کے لیے، مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، اور فقہ حنفی کو بدنام کرنے کے لیے تم نے یہ ڈرامہ رچایا، اتنا جھوٹ بولا تم نے، لاکھ دی لعنت۔ دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں۔ روزانہ ہم دن میں کبھی کبھی 2 دفعہ لائیو آتے ہیں اور کبھی کبھی 1 دفعہ، تو اگر آپ گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جایا کرے گا، تو ہماری لائیو سٹریم کے اندر لازمی آپ شرکت کیا کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔